کیا اب جانتے ہیں رسول خدا نے کس کو علم کا دروازہ فرمایا؟ آج وہ راز کھلنے والا ہے۔ ایک تاخن اسلام کے صفحات پر جب بھی نور، عدل، حکمت اور شجاعت کا ذکر آتا ہے تو ایک نام ایسا ہے جو دل میں احترام، آنکھوں میں نمی اور روح میں روشنی بھر دیتا ہے: حضرت علی ابن ابی طالب۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی زندگی کا ہر لمحہ نبی کریم کی صحبت میں گزرا، جن کی پرورش وحی کے سائے میں ہوئی اور جن کا دل قرآن کی روشنی سے منور تھا۔ رسول اکرم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک جملہ ایسا ہے جو صدیوں سے اہل علم کو سوچنے پر مجبور کیے ہوئے ہے: نامدیاں العالم ولبابائے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث صرف ایک فضیلت نہیں بلکہ اسلامی فکر کا دروازہ ہے۔ حدیث کا پس منظر: جب اسلام مکہ کی تنگ وادیوں سے نکل کر مدینہ کی وسعتوں میں پھیل رہا تھا، تب علم، حکمت اور فہم دین کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی۔ نبی کریم صرف احکام نہیں دیتے تھے بلکہ سوچ پیدا کرتے تھے، دل بدلتے تھے اور انسان بناتے تھے۔ حضرت علی اس پورے عمل کے خاموش مگر مضبوط ستون تھے۔ وہ ہر سوال سنتے، ہر بات کو دل میں اتارتے اور ہر حکم کو عمل میں ڈھالتے۔ علم کا شہر کیا ہے؟ نبی نے خود کو علم کا شہر فرمایا۔ شہر صرف عمارتوں کا نام نہیں ہوتا، شہر ہوتا ہے قوانین کا، تہذیب کا، اخلاق کا، عدل کا، نظام کا۔ یعنی نبی کے پاس قرآن کی حکمت، شریعت کی گہرائی، اخلاق کی بلندی، صبر و رحمت کا سمندر سب موجود تھا۔ دروازہ کیوں علی؟ سوال یہ نہیں کہ حضرت علی کو دروازہ کیوں کہا گیا، سوال یہ ہے کہ دروازہ ہوتا کیا ہے۔ دروازہ حفاظت کرتا ہے، اجازت دیتا ہے، ترتیب سکھاتا ہے، غلط داخلے کو روکتا ہے۔ حضرت علی بھی علم کے لیے یہی کام کرتے تھے۔ حضرت علی کا بچپن علم کی بنیاد۔ حضرت علی وہ واحد صحابی ہے جو بچپن میں نبی کے گھر میں رہے، جنہوں نے شرک کبھی نہیں کیا، جن کی زبان نے کبھی بتوں کا نام نہیں لیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کا دل صاف، سچا اور قبول حق کے لیے تیار تھا۔ سب سے پہلے ایمان۔ جب نبی نے دعوت اسلام پیش کی تو بڑے ہچکچائے، طاقتور خاموش رہے، مگر علی نے فوراً کہا: میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ ایمان خوف سے خالی تھا، لالچ سے پاک تھا، صرف حق کے لیے تھا۔ علم اور شجاعت کا امتزاج۔ حضرت علی کی شجاعت مشہور ہے، مگر اصل کمال یہ تھا کہ آپ کی تلوار علم کے تابع تھی، طاقت عدل کے نیچے تھی، غصہ تقوی کے قابو میں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علی کا ایک وار عبادت سے بہتر ہے۔ نبی کا اعتماد۔ غزو تبوک میں جب نبی نے حضرت علی کو مدینہ میں چھوڑا تو بعض لوگوں نے باتیں بنائیں۔ اس پر نبی نے فرمایا: کیا تم راضی نہیں کہ تمہیں وہی مقام حاصل ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھا؟ یہ جملہ قربت کی دلیل، علم کی گواہی اور اعتماد کا اعلان تھا۔ حضرت علی اور قرآن۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے: مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھو، میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی۔ یہ دعویٰ نہیں تھا، یہ صحبت رسول کا نتیجہ تھا، عمل کی گواہی تھا، علم کا تسلسل تھا۔ علم بغیر عمل کے۔ حضرت علی کے نزدیک علم اگر عمل نہ بنے تو وبال ہے، علم اگر غرور بن جائے تو زہر ہے۔ اسی لیے آپ فرماتے: علم انسان کو جھکاتا ہے، اٹھاتا نہیں۔ خلافت علی آزمائش کا دور۔ جب حضرت علی خلیفہ بنے تو امت بٹی ہوئی تھی، دل زخمی تھے، فتنے سر اٹھا چکے تھے۔ یہ وہ وقت نہیں تھا جب اقتدار عزت لاتا ہے، یہ وہ وقت تھا جب اقتدار کانٹوں کا تاج تھا۔ مگر علی نے اسے بھی ذمہ داری سمجھ کر قبول کیا۔ بیت المال اور عدل۔ حضرت علی نے سب سے پہلا کام یہ کیا، بیت المال کو ذاتی دولت سمجھنے کی روایت ختم کی، عرب و عجم، امیر و غریب میں فرق مٹا دیا۔ آپ نے فرمایا:
اگر یہ مال میرا ذاتی بھی ہوتا تب بھی میں انصاف سے تقسیم کرتا۔ یہی تھا وہ علم جو صرف کتاب میں نہیں کردار میں تھا۔ بھائی عقیل کا واقعہ۔ حضرت علی کا بھائی عقل محتاجی کے عالم میں آئے اور کچھ اضافی مدد مانگی۔ حضرت علی نے لوہے کا گرم ٹکڑا قریب کیا اور فرمایا، تم دنیا کی آگ سے گھبرا گئے اور میں تمہیں آخرت کی آگ میں جھونک دوں۔ یہ تھا عدلی، نہ رشتہ نہ خون نہ تعلق، صرف حق۔ قاضی اور خلیفہ ایک صف میں۔ ایک مقدمہ آیا، فریق ایک یہودی، دوسرا خود خلیفہ علی۔ قاضی شرعی نے علی کو بھی عام شہری کی طرح کھڑا کیا۔ گواہی مکمل نہ ہونے پر فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا۔ یہودی یہ دیکھ کر رو پڑا اور بولا، ایسا عدل صرف نبی کا دین دے سکتا ہے، اور وہ اسلام لے آیا۔ یہ تھا وہ علم جو دل فتح کرتا ہے۔ حضرت علی کا زہد۔ حضرت علی کا زہد، خلیفہ ہونے کے باوجود سادہ لباس، خشک روٹی، پیوند لگی چادر۔ پوچھا گیا تو فرمایا، دنیا مجھے قابو نہ کر لے اس لیے میں اسے حقیر رکھتا ہوں۔ یہ وہ سبق ہے جو آج کے حکمرانوں کے لیے بھی کافی ہے۔ علم اور خاموشی۔ حضرت علی فرماتے، خاموشی علم کی حفاظت ہے۔ وہ جانتے تھے ہر بات کہنا ضروری نہیں، ہر سچ ہر جگہ نہیں کہا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کم بولتے، مگر جب بولتے تاریخ بولتی۔ فتنوں کا دور اور صبر۔ جنگ جمل سفین ناروان، یہ سب وہ زخم ہیں جو امت کے جسم پر آج تک ہے۔ حضرت علی چاہتے تو سختی کر سکتے تھے، انتقام لے سکتے تھے، مگر آپ نے فرمایا، میں اصلاح چاہتا ہوں، خون نہیں۔ یہ تھا علم نبوی کا اثر۔ حضرت علی اور دشمن۔ حضرت علی کا دشمن بھی اگر بھوکا ہو، زخمی ہو، آپنا مانگے تو علی کھانا دیتے، علاج کرواتے، امان دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ دشمن بھی کہتے تھے، ہم علی سے لڑتے ہیں، ان کے اخلاق سے نہیں۔ علم کا اصل مقصد حضرت علی کے نزدیک علم طاقت کے لیے نہیں، علم شہرت کے لیے نہیں، علم بحث کے لیے نہیں، بلکہ علم انسان کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ 5 وہ رات جو تاریخ بن گئی۔ رمضان کی وہ رات، فضا خاموش تھی، ستارے جیسے ٹھہر گئے ہوں، اور مسجد کوفہ کی دیواریں گواہی دینے کے لیے کھڑی تھیں۔ حضرت علی سجدے میں تھے، وہی علی جن کی پیشانی نے کبھی بت کے آگے جھکنا نہ سیکھا، ہمیشہ صرف اللہ کے سامنے جھکی، اور اسی سجدے میں وہ ضرب لگی جس نے عدل کی کمر توڑ دی۔ ضرب اور صبر۔ جب قاتل کی تلوار سر پر لگی تو خون بہا، مگر زبان سے شکو نہ نکلا۔ حضرت علی نے فرمایا، فازتا او ریبنو الوے ابے، ربن کبا کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ جملہ تھا جو شکست میں فتح، موت میں حیات، اور زخم میں شکر بن گیا۔ قاتل کے ساتھ عدل۔ لوگوں نے چاہا غصہ نکالیں، بدلہ لیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، مگر حضرت علی نے فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو خود فیصلہ کروں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو صرف ایک ہی ضرب لگانا، وہ یہ تھا عدل علی، جو اپنی جان کے بدلے میں بھی انصاف چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ آخری وصیت۔ حضرت علی کے آخری لمحات تھے، آنکھیں کمزور، جسم زخمی، مگر آواز میں وہی وقار۔ آپ نے فرمایا، نماز کو نہ چھوڑنا، یتیموں کا خیال رکھنا، قرآن کو تھامے رکھنا، ظالم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ کھڑے رہنا۔ یہ کوئی عام وصیت نہیں تھی، یہ امت کے لیے آخری درس تھا۔ 6 وراثت۔ حضرت علی نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اس کے کلام کے حوالے کرتا ہوں۔ یہی تھا وہ علم جو کتابوں میں نہیں، صرف سینوں میں منتقل ہوتا ہے۔
علم جو کردار بن جائے، علم جو نسلوں کو زندہ رکھے، امت کا المیہ۔ حضرت علی کی شہادت صرف ایک انسان کی موت نہیں تھی، یہ عدل کی خاموشی تھی، حکمت کا زخم تھا، علم کے دروازے پر خون کا نشان تھا۔ اسی لیے کہا گیا، علی کی شہادت کے بعد فتنوں کے دروازے کھل گئے۔ حدیث کا مکمل مفہوم۔ اب جب ہم حدیث کو مکمل دیکھتے ہیں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو سمجھ آتا ہے کہ علم بغیر عدل کے خطرناک ہے، علم بغیر اخلاق کے اندھیرا ہے، اور علم بغیر علی کے کردار کے نامکمل ہے۔ آج کے انسان کے لیے پیغام: اگر آج علی زندہ ہوتے تو شاید کہتے، علم حاصل کرو مگر غرور نہ کرو، طاقت رکھو مگر ظلم نہ کرو، اختلاف رکھو مگر نفرت نہ پالو۔ حضرت کا اسلام تلوار سے پہلے اخلاق تھا، حکومت سے پہلے ذمہ داری تھی، فتح سے پہلے صبر تھا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم علم کو بحث بنا چکے ہیں، دین کو شناخت اور طاقت کو حق سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ علی سکھاتے ہیں، حق کو پہچانو، حق والے خود پہچان میں آ جائیں گے۔ آخری سبق: حضرت علی ہمیں یہ نہیں کہتے کہ ہمیں علی جیسا بننا ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عدل والا انسان بننا ہے، سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کمزور کا ساتھ دینا ہے۔ یہی علی کی اصل محبت ہے۔ اختتامی دعا: اے اللہ، ہمیں علی جیسا عدل، علی جیسا صبر اور علی جیسی سچائی عطا فرما، اور ہمیں علم کا وہ دروازہ دکھا جو ہمیں تیرے قریب کر دے۔ آمین۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو اور آپ اہل بیت سے محبت رکھتے ہوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں علی لکھنا نہ بھولیں تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ شارٹس کے لیے مختصر ورژن: دل نے کہا ہو سبحان اللہ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اختتامی جملہ اینڈ لائن: علم وہ نہیں جو صرف زبان پر ہو، علم وہ ہے جو مولا علی